ہوا، میرا باپ داغ مفارقت دے کے چلا گیا، میری آنکھیں بہہ رہی ہیں، میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، حضرت کئی دن لگ جائیں گے مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوئے، پتہ نہیں ایک لقمہ میں بھی تناول کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ کہا پھر ان لوگوں کو کھانے کی دعوت کیوں دے رہا ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو تو پہلے ہی ہیں اس کے، لیکن اس کا سر بھی جھکے گا اور دھیمے انداز پہ کہے گا حضرت آپ کو کیا بتاؤں، یہ برادری، یہ قبیلہ، یہ شریکہ یہ مجھے جینے نہیں دے گا کہ ہم اس کی ماں کے جنازے پہ گئے تھے، اس نے سیدھے منہ ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھا، یہ والدہ کے جنازے پہ کھانے کا انتظام بھی مہمانوں کے لیے نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ صفاق ہو گئے، ہم بے مروت ہو گئے، اور میرے بھائی ہمارے دلوں سے درد کی دولت کو چھین لیا گیا۔ ہم نے اس شخص کو بھی جو ہے وہ اعلان کرنے پہ مجبور کیا جس کی ماں کو بھی ابھی دفن نہیں کیا گیا، جس کے باپ کے بھی 4 تکبیریں کہی گئی، اور پھر جو واپس پلٹ کر کے چلو میاں جو میسر ہے وہ تم تناول کرو، اپنے پیٹ کی آگ کو بجھاؤ اور اٹھ کے چلے جاؤ۔ لیکن میرے بھائی ہماری زبانیں اتنی دراز ہو گئی کہ جو میت والے گھر میں کھانا تقسیم کر رہا ہے، ہم نے تقسیم کرنے والے کو بلایا، بھائی بات سننا ذرا، یہ چاول ہیں ذرا گرم ڈلوا کے لے آنا، جاتے ہوئے کہہ دیا 2 بوٹیاں بھی ڈلوا کے لے آنا۔ اچھا یار اسی مجمع کے اندر تم نے کبھی سوچا کہ وہ شخص بھی کھڑا ہوگا کہ جس کی والدہ کا تم جنازہ ابھی پڑھ کے آئے ہو، جس کی والدہ کی تعزیت کے لیے تم اس ویڑے کے اندر آ کے بیٹھے ہو، اگر تمہاری یہ آواز اس کے کانوں میں گئی تو بتاؤ اس کا کلیجہ نہیں پھٹے گا؟ کیا تمہاری اہمیت اس کے دل میں باقی رہ جائے گی کہ یہ لوگ میرے گھر میں کھانے کی دعوتیں اڑانے کے لیے آئے ہیں یا میری والدہ کی تعزیت کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں؟ ہمیں تو بتایا گیا، ہمارے بزرگوں نے تربیت کرتے ہوئے کہا طعام المیت یمیت القلب۔ کہا میاں حضور کی تعلیمات یہ ہے کہ جب حضرت جعفر تیار جنگ موتا میں شہید ہوئے تو میرے رسول نے فرمایا اہل مدینہ سے کہ جعفر کے گھر میں کھانا بھجواؤ، ان کے گھر والوں کو وہ اذیت پہنچی ہے کہ یہ کھانے پینے سے بے نیاز ہو گئے۔ لیکن میرے بھائی حضور کی تعلیمات یہ ہیں، اور ہمارا رویہ کیا ہے کہ جس گھر سے جنازہ اٹھتا ہے ہم اسی گھر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جو ملتا ہے اس پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہم حل میں مزید کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن راہوں پہ ہم چل رہے ہیں یہ راستہ مدینے کو نہیں جاتا۔ سادی کہتے ہیں کہ مسلمان جس راہ پہ تو چل رہا ہے یہ راستہ ترکستان کو جاتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ ترکستان کا نہیں، وہ تو نخلستان مدینہ کا مسافر ہوا کرتا ہے۔ اور میرے بھائی ان رسومات کو ختم کرو اور اپنے آپ کو کھینچ کر کے محمد عربی کے گنبد کے سائے کے نیچے لا کے کھڑا کرو، اور اپنی راہوں کو، اپنی ڈگر کو درست کرو، اپنی زندگی کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کرو۔ اچھا بھیا کچھ خاندانی رسومات ہیں کہ ساس کا انتقال ہوا تو بہو کے میکے کوئی کپڑے لے کے آ رہے ہیں اور پھر کوئی کچھ لے کے آ رہا ہے، میاں تمہارے داماد کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور یہ سارے تحفے تحائف تم کس خوشی میں لا کے دے رہے ہو؟ یہ کون سی رسم ہے جس کو تم ادا کر رہے ہو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا یہ وہ طریقہ ہے جو میرے محمد نے بتایا ہے؟ یہ وہ دین ہے جو میرے رسول لے کر کے آئے ہیں؟ یہ وہ اسلام ہے جو میرے رب نے تمہارے لیے پسند کیا ہے؟ تو شرم سے ہمارا سر جھک جائے گا، نہیں میاں یہ ہمارے خاندان کی رسم ہے، یہ ہماری برادری کی رسم ہے، اور یہ ہمارے علاقے کی رسم ہے۔ اور صاحب ہم تو رسومات کے اندر الجھ کے رہ گئے، اور پھر پھوڑی پہ بیٹھنے کا جو مقصد ہے انتقال کے 3 دن کے بعد ہم اپنا کاروبار چھوڑتے ہیں، معاملات کو ترک کرتے ہیں، مصروفیات کو معطل کرتے ہیں، اور دریا بچھا کے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے کیا مقصد ہے؟ مرنے والے کی روح کو ایصال ثواب کرنا۔ تو ہونا چاہیے تھا نا وہاں پہ ایک ٹیبل کے اوپر قرآن کریم کے نسخے رکھ دیے جاتے، سورہ یاسین کے نسخے رکھ دیے جاتے، اور وہاں پہ تسبیحات رکھ دی جاتی، شمارے رکھ دیے جاتے، آنے والا باوضو ہو کے آتا، قرآن کریم کا ایک رکوع ہی کیوں نہ پڑھتا، ایک بار استغفار کیوں نہ پڑھتا، ایک بار سورہ نبی پہ درود ہی کیوں نہ پڑھ لیتا،
मरने वाले को पता चलता है ये वो लोग हैं जो मेरे साथ मोहब्बत का रिश्ता निभाने के लिए आए हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, हम खूड़ी में बैठे, हमारे बैठने का अंदाज किस तरह तकिए लगे हुए हैं और शहाना अंदाज के अंदर हम बैठे हुए हैं। आने वाला रस्मी तौर पर हाथ उठाता है और हम भी उसके साथ हाथ उठा लेते हैं और अपने मुंह पे हाथ फेरे, एक रस्म पूरी हो गई। नहीं मेरे भाई, यहाँ पे बैठने का मकसद कुछ और था। वहाँ पे बैठ के हमने सियासी तबसरा किया, हमने महंगाई का रोना रोया, हमने वतन और अपने मुल्क की सूरत हाल पे अपनी ज़ुबान को खोला। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, लेकिन मेरे तबसरा करने से हालात बदल नहीं जाएंगे। तुम ये देखो यहाँ पे बैठने का मकसद क्या है, मरने वाले की रूह को साले सवाब करना। हमने वो भी फौत कर दिया। अच्छा, फिर जब चहलम का ख़त्म आया तो शादी के प्रोग्राम में और चहलम के ख़त्म के अंदर कोई फ़र्क नहीं छोड़ा हम लोगों ने। अच्छा यार, आने वाले तो सज धज के आएंगे, लेकिन घर की जो बहू होती है वही कहना शुरू कर देती है। अब्बा जी का इंतकाल हुआ ना, अम्मा जी का जनाजा उठा तो मेरे बच्चों ने ये कपड़े पहने थे, कुल पे ये पहने थे, 10वें पे ये पहने थे, अब चहलम पे पहनने के लिए तो कपड़े ही नहीं है। और 50,000 की शॉपिंग बच्चों के लिए वो करके ला रहा है जिसकी माँ का जनाजा उठा है। मियाँ किस खुशी में, अम्मा जी का चलम आ रहा है ना, मेहमान आएंगे तो फिर बच्चों को लिबास तो अच्छा पहनाना है ना। और मेरे भाई, किन रसूमात के अंदर हम उलझ गए। और जब चहलम गुजर गया और बात सालाना तक चली जाती है, जब बात सालाना पे आए तो फिर कौन फातिहा पढ़ता है, कौन याद रखता है। आज जिस ज़माने में हम बस रहे हैं, किसी के पास वक़्त ही नहीं है कि वो आपके लिए बैठ के कुरान खानी करे। जब ये कुल का ख़त्म आए, 10वें का आए, चहलम आए, सालाना आए, तो वो कितनी लंबी लिस्ट होती है कि 1000 मरतबा सूरह यासीन है, 500 मरतबा कुरान करीम है। भाई मुझे क्या इतराज़ है कि मैं दुआ में कहूँ या अल्लाह जो इन्होंने पढ़ा है इनकी वालिदा को इसका सवाब पहुँचा देना। मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि मियाँ मरने वाली औरत के बताओ बेटे कितने हैं, सवाल होगा तो जवाब में बताया जाएगा 5 बेटे हैं, बेटियाँ 3 बेटियाँ हैं। तो शादीशुदा है? कहा हाँ हाँ, अल्लाह का फजल है, सब के फ़रज़ अदा करके ये औरत दुनिया से गई है, तो फिर उनकी औलादें भी तो होंगी ना। मरने वाली के भाई भी हैं, उसकी बहनें भी हैं, भतीजे भी हैं, बांजे भी हैं, उनको जमा करें तो वो 50 से ऊपर तादाद चली जाती है। मेरा सवाल ये है कि ये 500 मरतबा जो कुरान करीम तुमने लिखा हुआ है, मुझे बताओ इनमें से कितने कुरान है जो मरने वाले के भाई ने पढ़े हैं, मरने वाले की बहनों ने पढ़े हैं, उसके बेटों ने पढ़े हैं, उसकी बेटियों ने पढ़े हैं, उसके भतीजों ने पढ़े हैं। माशाअल्लाह। तो जवाब नफ़ी में आएगा। साहिब पहले वो मोटरसाइकिल भगा के जाते थे, आप फ़ोन किया हजरत कोई मंजिल दे दे, तो हम भी इसी फील्ड के साथ रिलेटेड है। किस तरह जो है वो 1000 मरतबा कुरान करीम तुम जमा कर लेते हो, किस तरह जो है तुम इतने जो है वो वज़ाइफ लिख करके ले आते हो। साहिब मरने वाले के लिए बैठ के तुम एक सिपारे क्यों ना पढ़ो, मरने वाले की रूह तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएगी।